الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عموماً عافیت میں رکھتا ہے. مسائل مشکلات سے دور رہنا اور امراض سے عافیت میں رہنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری زبان سے بھی ہو اور اپنے اعمال سے بھی. لیکن یہ دنیا ہے، یہاں ایک طرف جہاں انسان کو عافیت میسر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو یہ تعلیم دی اور ہمیں سکھایا بھی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اپنی دعاؤں میں ہم اللہ رب العالمین سے عافیت مانگیں. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے، ہمیں سکھائیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگیں. تو آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو. وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دن گزرا، اس کے بعد میں پھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوبارہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں سکھائیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگیں. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو، اس سے دعا کرو کہ وہ تمہیں عافیت دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی خوبی اور اس کے فائدے بھی بیان کیے. تو عافیت کی انسان کو ملتی ہے، اس پر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن مسائل مشکلات اور امراض بھی اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور ہم دیکھیں حدیثوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ انبیاء و رسول بھی امراض سے اور مسائل مشکلات سے دور نہیں تھے. جو اللہ رب العالمین کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں وہ انبیاء و رسول ہیں. وہ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے اپنی رسالت و نبوت کے لیے. وہ سب سے مقرب بندے اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی امراض سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے اور مسائل مشکلات سے اچھوتے نہیں، ان کو بھی چیزیں لاحق ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے، اس کے اوپر مصیبتیں اسی کے بقدر آتی ہیں. انبیاء کی مشکلیں، انبیاء کے جو مصائب اور بلایا ہوتے تھے وہ شدید درجہ کے ہوا کرتے تھے. یہ اس کا حدیثوں کے اندر بیان ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو سکھلایا ہے، جو صبح و شام کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا بھی اسی قبیل کی ہے کہ ہم صبح و شام اللہ رب العالمین سے عافیت کا مطالبہ کریں، اس سے ہم دعائیں کریں کہ ہم کو عافیت میں رکھے. لیکن اس دنیا کے اندر امراض ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں بھی بنائی ہیں. تو امراض جب کسی مومن کو لاحق ہوتا ہے تو مومن کو یہ تعلیم ہے، دین نے اسے سکھایا ہے، شریعت نے اسے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ اس مرض کو کس انداز میں لے. مرض کو وہ جانے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش ہے، اور اس مرض کے اندر اگر وہ اللہ رب العالمین کا صبر کرنے والا بندہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہوگی، اور اس پر اللہ رب العالمین اس کو اجر ثواب سے نوازے گا اور اس کے گناہوں کو معافی کا راستہ نکالے گا. تو انسان کو جب اللہ رب العالمین کسی مصیبت میں ڈالے یا کسی طرح کے امراض میں مبتلا کرے تو بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس حال میں کیا چاہتا ہے، اس کی رضا ہم کیسے پالیں. انسان کی نگاہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں، ہر حال میں اسے ہم راضی رکھیں. اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سارا دار مدار ہے. کیسے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور کسی بھی حال میں وہ ہم سے ناراض نہ ہو. اس نے اگر ہم کو مرض میں مبتلا کیا، امراض آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عقاب اور عذاب بھی ہوا کرتا ہے. لیکن مومن کی زندگی میں جب کوئی مرض آتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی مفید
ये चीज़ इस नाहिए से बन जाती है कि बंदा समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इसमें मुब्तला किया है, उसकी मर्ज़ी है, उसने हमारे लिए कोई मसलहत रखी है। और इससे होता यह है कि इंसान के दर्जात भी बुलंद होते हैं और दूसरी तरफ उसके गुनाहों का कफ़ारा एक चीज़ बन जाती है, गुनाहों को धुल देती है। जब इंसान ये गौर करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किसी मरज़ के अंदर या किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला किया है, किसी बला से दुचार किया है, तो ये इस बला के अंदर अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का तलबगार है तो कैसे वो बला उसके लिए उसकी महम सय्यात का, उसके गुनाहों की माफ़ी का और उसे मिटा देने का सबब बनेगी और उसके दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया वो चीज़ बन सकती है। तो मोमिन को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आफियत में रखा है तो ये उसका शुक्रगुजार बन के बंदा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हो कि अल्लाह तूने मुझे अमराज से महफूज रखा, हमें आफियत दी। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मर्ज़ में मुब्तला किया, किसी वबा का शिकार हो गया, उस हाल में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को तलाश कर उस हाल में भी और वो अपने महव सय्यात का ज़रिया समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत वसी रहमत का ये एक बहुत बड़ा मज़हर है कि उसने जो अमराज और वबाएँ बनाई हैं, मुसीबतें जो बनाई हैं, जो इंसानी समाज के अंदर आती हैं या किसी इंसान को लायक होती हैं, वो उसके महव सय्यात का, गुनाहों की माफ़ी का और उसके दर्जात के बुलंद होने का ज़रिया बन जाता है। यह हदीस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस की रावियाँ हैं, वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मोमिन को कोई मर्ज़ लायक होता है, अखलसल्लाहु कमा युखलिसुल कीरु खबसल हदीद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सफाई कर देता है जिस तरह से कोई भट्टी होती है उसके अंदर लोहे की सफाई हो जाती है। लोहे के अंदर लोहा जंग आलूद होता है, उसके अंदर मैल लग जाती है, उसकी सफाई कैसे होती है? उसको लोहार भट्टी के अंदर डालता है और उससे उसकी सफाई हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी धातें हैं जो आग में जाकर उसकी सफाई की जाती है। तो किसी इंसान को, किसी मोमिन बंदे को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मर्ज़ में मुब्तला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मोमिन ये समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुब्तला किया है, वो हमारा खालिक और राज़िक है, वही हमारा रब करीम है, तो उसकी रज़ा को वो चाहे और वो देखे, कोशिश करे कि वो इस मुसीबत पर, इस मर्ज़ पर सब्र कर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हाल में उसे रखा है उस पर वो राज़ी रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की अपनी जानिब से कोशिश करे। इसलिए कि कुरान करीम की सूरह बकरा के अंदर जो आयत करीमा है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इंसानों के साथ मसाइल मुश्किलात आएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सूरह बकरा की बड़ी मशहूर आयत करीमा है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ये बावर करा दिया है कि देखो, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम्हें हम परखेंगे, कभी खौफ देकर, कभी भूख में मुब्तला करके, वह नक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुस, कभी कोई जान लेकर, कभी मालों के अंदर कमी करके, फलों के अंदर कमी करके। लेकिन आप अल्लाह ने फरमाया वो बशीर साबिरीन, और सब्र करने वालों को बशारत दे दो कि उनके लिए खुशखबरी है। ये जो दुनिया के अंदर ये आर्दा लाहिक होता है, कोई मुश्किलें आती हैं, तो ऐसी हालत में जो सब्र करने वाले हैं उनको बशारत दे दो, उनको खुशखबरी दे दो। ये बशारत, ये सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जब उनको कोई मुसीबत लाहिक होती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं, यानी हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौट के जाने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, हमारे मामले का वो मालिक है, हमारे तमाम उमूर की वो तदबीर करने वाला है और हमको बिलाखिर उसी की तरफ लौट के पलट के जाना है। ये इंसान पढ़ ले, यानी इसमें सब्र की एक सूरत है। इस कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने बंदों को सब्र का एक तरीका बताया है कि किस तरह से इंसान सब्र कर सकता है कि वो इन्ना लिल्लाह पढ़े। ऐसी सूरत इन्ना लिल्लाह का मानी को हम ज़हन के अंदर रखेंगे तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा इंसान को पहुंचता है। वो जानेगा कि हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इस दुनिया के अंदर आए, वही हमको इस मर्द में या किसी मुसीबत के अंदर उसी ने मुब्तला किया है। अब इस हाल में उसकी मर्जी क्या है? अब अंजाम ये होना है कि हम सब उसी की तरफ लौट के जाएंगे। और इस चीज़ को भी हमेशा अपने ज़हन में हमको रखना चाहिए कि जो कुछ पहले हुआ वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हुआ, जो आइंदा हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होगा। अगर हम मसाइब व मुश्किलात के अंदर मुब्तला हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से और उसकी मर्ज़ी से मुब्तला है।
اور بعد میں جب یہ مصیبتیں مشکلیں دور ہوں گی تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا. ہم اسی کے حکم سے ہیں, اسی کے حکم سے جیتے ہیں, سانسیں لیتے ہیں, اور جس حال میں ہم کو رکھے اسی میں ہم کو اللہ رب العالمین کا صبر گزار بندہ بن کے رہنا ہے. اور انسان کو یہ بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مبتلا نہیں کیا ہے, کسی مصیبت اور مشکل کے اندر وہ نہیں ہے, کسی مرض سے کسی بلا سے وہ دوچار نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ عافیت کے اندر ہے تو ہر وقت وہ اس عافیت کو یاد رکھے کہ اللہ نے اسے عافیت کے اندر رکھا ہے. دنیا کے اندر بڑی بڑی مشکلیں ہیں, بڑی بڑی امراض ہیں, بڑی بڑی بلائیں ہیں. انسان کو اگر اللہ نے عافیت میں رکھا ہے, بندہ اللہ سے چاہے بھی دعا بھی کرے کہ عافیت میں رکھو, اگر اللہ نے اسے عافیت میں رکھا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کے رہے. مرض جو آتا ہے, ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک تابعی کے ساتھ گئے تھے ایک مریض کی عیادت کے لیے. وہاں وہ پہنچتے ہیں, وہ تابعی بیان کرتے ہیں کنت مع سلمان رضی اللہ عنہ وعد مریض, وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تھے, میں بھی ان کے ہمراہ تھا. جب وہ مریض کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اب شیر تمہیں بشارت ہو, تمہیں خوشخبری ہو. تو فإن مرض المؤمن یجعل اللہ له کفارۃ مستحقہ. انہوں نے فرمایا وہاں پہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ مومن کا جو مرض ہوتا ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے, وہ مستحق ہوتا ہے. اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے, اپنا محاسبہ پر مجبور کرتی ہے. انسان جب مشکل میں آتا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے. انسان یاد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عافیت میں رکھا تھا, اب اسی اللہ نے ہم کو یہ اس مشکل میں یا اس مرض میں ڈالا ہے. تو اپنے آپ کے اندر جھانکتا ہے, دیکھتا ہے کہ ہم سے کمی کہاں ہوئی, اس کمی کو وہ دور کرتا ہے اور اس مرض پہ وہ صبر کرتا ہے. یہ صورت ہوتی ہے ایک مومن کی. وَإِنَّ مَرْضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ أَخَذَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا يَدْرِي لِمَا أُقِلَ وَلِمَا أُرْسِلَ. اور انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو ایک فاجر شخص ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے, وہ دین کو اسلام کو نہیں جانتا ہے, وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے, وہ نہیں سمجھتا ہے. وہ جو مرض مبتلا ہوتا ہے اس کا معاملہ تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے مالک نے اسے باندھ دیا پھر کھول دیا. وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں اسے کھول دیا. اس مثال کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو کہیں مبتلا کیا ہے تو وہ اس کی مصلحت ہے, اور یہ مصلحت ہمارے حق میں ہوتی ہے. انسان چاہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے. یہ بہت بڑی بات انہوں نے اس حدیث کے اندر کہی ہے. جو فاجر کی مثال دی کہ وہ مرض کی حالت میں اس کی مثال کیا ہے, وہ اس بعیر کی طرح, اس اونٹ کی طرح ہے جس کو اس کو مالک نے باندھ دیا پھر کھولا. اسے نہیں خبر کہ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا. مومن جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مبتلا کیا ہے تو یہ اس کے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہو کہ یہ بندہ اس گناہ سے نکل جائے اس دنیا کے اندر ہی. اور مومن یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی, اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا ہے تو ہمارے رفع درجات کا سبب بن سکتی ہے. لیکن انسان کو ہر وقت یہ سوچنا ہے اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ مرض جو آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتا ہے اور اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں, اور کسی کو بھی یہ چیز لاحق ہو سکتی ہے. انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کس حال میں رکھنا چاہتا ہے, اور ہر حال میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا وہ طلبگار بنے. انسان کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ اسے عافیت میں رکھے. بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ عافیت کو ترجیح دیتے تھے بلاؤں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں امراض آتی ہیں یہ بھی انسان کے حق میں ہوتی ہیں, اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور اس کے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں. تو جو اسلاف تھے ہمارے وہ بہت ہی حساس ہوا کرتے تھے. وہ تولتے تھے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے, یعنی عافیت میں رہ کر شکر گزار بننا یہ بہتر ہے, زیادہ ثواب کا باعث ہے, یہ کہ مبتلا ہو کر, مرض مبتلا ہو کر یا کسی مصیبت مبتلا ہو کر صبر کرنا, دونوں میں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو بعض اسلاف سے یہ منقول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم کو بتاتی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ انسان کو عافیت کا اللہ رب العالمین سے طلبگار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین اسے عافیت دے تو اس پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے. لیکن اگر اللہ نے کی مرضی کچھ اور ہے, اس کی مشیت کچھ اور ہے, ہم کو اس نے مبتلا کیا کسی مرض میں یا کسی مصیبت میں, تو ہم اللہ رب العالمین کی رضا اس حال میں بھی جاننے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.